کہ در مصطفیٰ سے جس نے مانگا ہے اس کو ایک مرتبہ بھی مانگنے کی ضرورت پڑی تو مانگا ہے، پیارے محبوب نے اتنا دیا دوبارہ مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے۔ یا کر صلاۃ السلام کی عطا ہے، یہ سخا ہے، یہ دست مصطفیٰ کا فیض ہے کہ جس نے ایک مرتبہ مانگا ہے پیارے محبوب نے اتنا بڑھ کر دے دیا ہے، دوبارہ کسی دروازے پر جانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ کو مانگ کر تو دیکھو بارگاہ مصطفی سے، واقعی صلاۃ السلام کے در اقدس پر آ کر تو دیکھو یہاں پر کس کو کیا ملتا ہے، کتنا ملتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی، ہم تو اپنے ایمان کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، وگرنہ آج بھی آپ مصلی بچھائیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، مدینہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں، درود و سلام پڑھیں، تمہاری بڑی سے بڑی حاجت کیوں نہ ہو تو خالق کائنات اس درود پاک کی برکت سے تمہاری حاجت پوری فرما دے گا۔ اپنا ایمان مضبوط کر کے تو دیکھو نا۔ لیکن اگر ہم اپنا ایمان مضبوط نہ کریں، نہیں جو اتھو ملتا کی ہے بھئی تینوں نہیں ملتا تے تیرا قصور ہے، ساڈا تے نہیں نا۔ بتانے والے کا تو قصور نہیں ہے، سمجھانے والے کا قصور تو نہیں ہے، پھر یہ تمہارے مانگنے کے اندر کمی اور کجی ہے تو اپنا مانگنا درست کر کے دیکھ۔ بارگاہ مصطفی میں سوال تم کرتے ہو، عطا مصطفیٰ کرتے ہیں، اور عطا کس لیے کرتے ہیں؟ واللہ یعطی وانا قاسم۔ بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو، تھوڑی تھوڑی نہ پڑھو، اپنے مطلب کی نہ پڑھو، بخاری مکمل پڑھا کرو۔ یہ حدیث بھی بخاری کے اندر موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ مجھے عطا فرماتے ہیں، میں آگے کائنات میں تقسیم فرماتا چلا جاتا ہوں۔ یہ بھی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کی برکت ہے۔ واللہ یعطی وانا قاسم، فرمایا میرا اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے اور میں آگے پھر لوگوں میں تقسیم فرمانے والا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر قاسم ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، لوگوں میں بانٹنے والے ہیں، تو پھر اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، در خدا خود بخود نصیب ہو جائے گا۔ یہ آیات مقدسہ جو میں نے پڑھی ہیں ان سے بھی یہی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ در مصطفیٰ پہ آؤ، در خدا نصیب ہوگا۔ تو اسی لیے ہم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گیت گاتے ہیں، آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں، آپ کے ترانے پڑھتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، کس لیے کہ شاید ہمارے کوئی الفاظ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے قبول ہوں کہ در مصطفیٰ سے اتنی خیرات ملے، کسی اور در پر جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب و احترام نصیب فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔